اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات ارشاد فرمائی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم فرماتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک خاص صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذکر فرمائی اور اس کے بعد مجموعی طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی صفت ذکر فرمائی اذا تتلی علیہم آیات الرحمن کے اندر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کے سامنے، تو انبیاء علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ مجموعی صفت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے تمام انبیاء علیہ السلام نے کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا اور انبیاء علیہ السلام کے جو خصوصی اعمال تھے بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے مخالف اعمال کیے۔ فخلف من بعدهم خلف، اللہ فرماتا ہے کہ ان حضرات کے بعد یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ دونوں مفہوم اس کے اندر داخل ہوں گے۔ ایک مفہوم یہ کہ نماز کو بالکل ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو وہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے، اور نماز آدمی پڑھ تو رہا ہے لیکن نماز کے شرائط اور نماز کے جو آداب ہیں ان کی رعایت نہیں کر رہا تو گویا کہ وہ بھی نماز کو ضائع کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، نماز وہ پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے میں اس نے تعدیل ارکان نہیں کیے، جو نماز کی بڑی اہم شرط ہے، یعنی رکوع جب آدمی کرے تو سکون کے ساتھ ہو، سجدہ کرے تو سکون کے ساتھ ہو، رکوع سے کھڑا ہو تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، ایسے ہی دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھنا ہو تو بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا کہ وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلانے کے بعد اس سے معلوم کیا کتنے دنوں سے نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا 40 یا 45 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نے کہا تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی 40 سال کا؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کے آداب کی، نماز کی شرائط کا تم لحاظ نہیں کر رہے ہو تو نمازوں کو تم نے ضائع کر دیا ہے سر۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کی بڑی صریح حدیث ہے، آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے جلدی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو باضابطہ کھڑا کیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ کر کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی دوبارہ گئے، انہوں نے وضو کیا، پھر دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد میں وہ اسی کیفیت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر آ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی پھر گئے، پھر وہ نماز پڑھ کر کے آئے تیسری مرتبہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول جیسی میں نماز پڑھنا جانتا تھا میں نے ویسی نماز پڑھ لی، اب آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیجیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے باضابطہ نماز کی تعلیم ان صحابی کو فرمائی اور فرمایا کہ نماز جب پڑھو تو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھا کرو، رکوع کرو تو بالکل سکون کے ساتھ ہو، رکوع سے کھڑا ہونا ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو تو بالکل سکون کے ساتھ سجدہ کرو۔ آدمی ان کیفیات کے ساتھ نماز ادا کرے گا تب وہ نماز سکھ جائے گی۔ تو نماز کو ضائع کرنے کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک یہ کہ نماز کو بالکل آدمی چھوڑ دے، ترک کر دے، اور دوسرا ہے کہ تعدیل ارکان نہ کرے نماز کے اندر، اس کے آداب کی سنتوں کی رعایت کے بغیر آدمی نماز پڑھے۔ ایک چیز اور ہے کہ آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اوقات نکال کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ نماز کے تو پابند ہوتے ہیں لیکن وقت کے پابند نہیں ہوتے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ وقت بالکل نکلنے کے قریب ہے، اب جلدی جلدی آ کر کے نماز ادا کی، یا نماز قضا ہو رہی ہے، اس کا کوئی خاص لحاظ نہیں ہوتا، تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اور نماز کے چھوڑنے کا جو گناہ ہے، اگرچہ اس کو وہ گناہ تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال نماز کو وقت سے تاخیر کر کے ادا کرنا یہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ واتبعوا الشہوات، اور ان لوگوں نے شہوتوں کا اتباع کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے جو اعمال تھے وہ اعمال انہوں نے کیے۔ شہوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے شہوات کے تعلق سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی ایسا مکان بنائے یا کسی ایسی سواری پر وہ سواری کرتا ہے یا ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں، یعنی عام محلے میں جیسے مکانات بنے ہوئے ہیں یہ آدمی تمام مکانات سے ہٹ کر کے انوکھا مکان تعمیر کر رہا ہے، یا عام طور پر جن سواریوں پر لوگ سواری کرتے ہوں، جس قسم کی گاڑیاں لوگ عام طور پر رکھتے ہوں ان سے ہٹ کر کے کوئی اور بہت زیادہ مہنگی گاڑی خرید کر کے لا رہا ہے، یا کپڑا جو ہے عام استعمال کے کپڑوں سے ہٹ کر کے وہ پہن رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ شہوت کے اندر داخل ہے اور گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ واتبعوا الشہوات، اور ان لوگوں نے شہوتوں کا اتباع کیا، فسوف یلقون غیا، القریب وہ اپنی بربادی کو دیکھ لیں گے۔ غی جو ہے یہ جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہر قسم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کو وہاں پر پہنچایا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لے کر کے آ گئے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فسوف يدخلون الجنہ، تو وہ لوگ پھر جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور کچھ بھی ان کے اعمال میں سے کم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر عمل کا پورا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب، یعنی ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات، التی وعد الرحمن عباده بالغیب، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا۔ ظاہر ہے جنت جو ہے آج تک کسی نے دیکھی نہیں، اور جو دیکھنے والے حضرات ہیں وہ آ کر کے بتا نہیں سکتے کہ جنت کیسی ہے۔ یہ جگہ ایک ایسی ہے کہ زندگی میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور جن لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے کہ آ کر کے بتا دیں کہ جنت کیسی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا ہے، آقا علیہ السلام کے علاوہ عام انسانوں میں سے کوئی مشاہدہ اس کا نہیں کر سکتا، تو غائبانہ ایک وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی بندوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، بندوں کی نظروں سے وہ پوشیدہ ہے۔ انہ کان وعدہ ماتیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدہ کی ہوئی چیز بندوں تک ضرور پہنچنے والی ہے، یعنی اللہ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے عام بندوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت میں ان بندوں کو ضرور پہنچائے گا جنہوں نے مذکورہ اعمال کیے ہوئے، یعنی توبہ کی اور ایمان لے کر کے آئے، اعمال صالحہ۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، یہ جنت کی ایک خصوصیت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہاں پر کوئی لغو بات بےہودہ کلام وہ نہیں سنیں گے، الا سلاما، سوائے سلامتی کے، یعنی جو بھی کلام ہوگا وہ سلامتی والا ہوگا، یا سلام سلام کی آوازیں چاروں طرف سے وہاں پر آئے گی، یعنی فرشتے جو ہیں تمام جنتیوں کو باری باری آ کر کے سلام کریں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا،
اور جنتیوں کے لیے ان کا رزق ہوگا جنت میں صبح اور شام۔ ہم جانتے ہیں کہ صبح اور شام کی جو تعیین ہے، صبح اور شام کی جو تخصیص ہے، وہ سورج اور چاند کی گردش کی بنا پر وجود میں آتی ہے۔ سورج اگر نہ ہو، چاند اگر نہ ہو تو صبح اور شام کی کوئی تعیین نہیں ہو سکتی۔ اور جنت کے اندر نہ سورج ہوگا نہ ہی چاند ہوگا، وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص قسم کی روشنی ہوگی۔ بس صبح اور شام کا کوئی تصور نہیں ہے، یا دن اور رات کا کوئی تصور نہیں ہے جنت میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صبح اور شام کو ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے انسانوں کی فطرت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، چونکہ دنیا میں انسانوں کی جو فطرت ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ صبح اور شام کھانے کا انتظام وہ کرتے ہیں، تو اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صبح اور شام کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس سے ایک بات کی طرف اور اشارہ ملتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ 2 وقت کا ہونا چاہیے، بس صبح کے وقت کا اور شام کے وقت کا۔ دوپہر کے کھانے کا ابتدائے زمانہ میں کوئی تصور نہیں تھا۔ ہم جیسے اکال جو لوگ ہیں، یعنی زیادہ کھانے پینے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ رواج بنایا ہے کہ 3 وقت اور 4 وقت کا کھانا کھایا جائے۔ باقی اصل جو ہے صحت کے درستگی کے لیے صرف 2 وقت کا کھانا ہے، تو قرآن کریم سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ کھانا بس 2 وقت کا ہونا چاہیے۔ اچھا، جنت کے اندر رات نہیں ہوگا، رات نہیں ہوگی، دن نہیں ہوگا، تو پھر یہ جو تعیین ہے یہ تعیین کیسے کی جائے گی؟ ایک روایت ملتی ہے جنت میں، اب چونکہ آرام کا بھی مسئلہ ہوگا، تمام بندے آرام بھی کریں گے، تو رات اور دن کا جو فرق ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا فرمائے گا؟ روایت میں ملتا ہے کہ جنت میں خاص قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پردے بنائے ہوئے ہیں، چونکہ سورج اور چاند تو ہے نہیں، اس لیے رات اور دن نہیں ہو سکتا، لیکن خاص قسم کے پردے لگے ہوئے ہوں گے، اور جنتیوں کے جو محلات ہوں گے ان محلات کے دروازوں پر وہ پردے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ جب بندوں کے سونے کا وقت آئے گا یا آرام کرنے کا وقت آئے گا تو ان پردوں کو جیسے ہی وہ بند کریں گے، پورا رات کا موسم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ ان پردوں کی خصوصیات کو جس قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اسی سے رات اور دن کی بس تعین ہوگی، باقی رات اور دن کا وہاں پر کوئی تصور نہیں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے من کان تقیا، جو متقی اور پرہیزگار، یعنی جنتیوں میں صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہی داخل کیا جائے گا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، یہ جو آیت ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ابتداءً وحی کا نزول ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ابتداءً ڈرتے بھی تھے اور آپ کو تکلیف جو ہوتی تھی، پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک نئے وجود میں تشریف لائے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ابتداءً تو کچھ ڈر بیٹھا۔ اس کے بعد میں وحی کا سلسلہ جب شروع ہونے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا لوگوں کو، تو لوگوں نے اب تکلیفیں دینا شروع کی۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی غمخوار نہیں تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی شخصیت تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل دلجوئی فرماتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے بہت دنوں کے بعد آتے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ بار بار میرے پاس آ جایا کریں تو مجھے کچھ نہ کچھ تسلی آپ سے ہو جایا کرے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، جس میں یہ حکم فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی زبانی کہلوایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی فرشتے کو اللہ یوں ہی بلا وجہ نہیں بھیجتا، اور خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ تو بڑا عظیم الشان ہے، اور حضرت جبرائیل کے جو ذمے ہیں وہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ صرف وحی کو لے کر کے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر تشریف لاتے ہیں، اسی کا حکم فرمایا گیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا، صرف وحی لے کر کے آتے ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ چیزیں جو ہمارے آگے ہیں، وَمَا خَلْفَنَا، اور جو ہمارے پیچھے، آگے مطلب آئندہ آنے والے زمان، اور
پیچھے سے مراد ہے جو گزشتہ زمانہ گزر گیا، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان میں ہے یعنی موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے۔ تو آئندہ بھی قیامت تک ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے جن چیزوں کا وجود ہوا ان سب کا مالک بھی اللہ ہے، اور موجودہ زمانے میں جو چیزیں ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہے۔ وما کان ربک نسیا، یہ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کے الفاظ ہیں کہ آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا وقتاً فوقتاً کبھی دیر سے کبھی جلدی تشریف لانا، یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دیر سے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہو کہ اللہ بھول جاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل آپ کی نگرانی فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں آپ مسلسل رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور درمیانی چیزوں کا بھی۔ فاعبد، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت فرمائیں، واصطبر لعبادتی، اور اس کی عبادت پر آپ جمے رہیں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مثل کسی کو پایا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے مثل کسی کو پایا ہے؟ یہ ایک عجیب چیز ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ بہت سارے معبودوں کو مانتے تھے، 360 تو بڑے مشہور بت ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ بھی وہ کتنے بتوں کو مانتے تھے، لیکن کسی معبود کا نام انہوں نے اللہ نہیں رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اکیلی ہے، اپنے نام کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی مثل ہے اور نہ ہی نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد